इंजमाम उल हक बमुकाबला पीसीबी और ज़का अशरफ। साबिक चीफ सेलेक्टर का कहना है बोर्ड ने इल्जामात लगाए, अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ईमेल्स का जवाब भी नहीं दे रहा। ना बोर्ड ये बता रहा है किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफा मंजूर ना होने का भी टीवी से इल्म हुआ। ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 माह की तौसी के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। 3-4 माह में आप क्या कर लेंगे? पीसीबी ने इंजमाम उल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमाम उल हक के इंटरव्यू पर बोर्ड शदीद खफा। कहा इंजमाम की ईमेल गुज़श्ता रोज़ ही मौसूल हुई, यकीनी जवाब देंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर उन्हें बताया भी जाएगा और बुलाया भी। इंजमाम को इज्जत देने की वजह से उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। पीसीबी की नीयत खराब होती तो इंजमाम को हटा देते। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने वाली बात दुरुस्त नहीं। इंजमाम तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लगता है इंजमाम उल हक खुद काम जारी नहीं रखना चाहते। इस बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जियाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कराची और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का वादा। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा हमने सेलेक्ट करने का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाते हैं, फिर देखें हम क्या करते हैं। हमें शहादतों के बावजूद कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होने तक किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो उन्हें फिर इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। पीटीआई -9 मई का कसूरवार मुजरम टोला उसके साथ भी हो सकती है। हम उनके साथ कोई किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा रहे। पंजाब में जहाँ पे हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम PMLN का इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो इलेक्शन का बायकॉट कर देते। राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा एक तरफ शिकवे करते हैं, दूसरी तरफ अगला वज़ीर आज़म बिलावल होने का दावा करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहते हैं कि लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI से बात हो सकती है। मज़ीद कहा इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। PTI को मुसावी मौके दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकट के नाम खत बुनियादी हकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से PTI के खदशात पर गौर करने का कहा। खत में लिखा कि निगरान हुकूमत का तमाम जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। यकीन है जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारे शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभाली। सिंध और जनूबी पंजाब पर भी नस्रें जमा ली। गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की अहम सियासी बैठक। बहावलपुर और दीगर अजला के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। तारिक बशीर चीमा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम दे दिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अमायदीन से राब्ते बढ़ाने का फैसला। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से खसूसी राय ली गई। गवर्नर की मरियम नवाज को बहावलपुर से इलेक्शन लड़ने की दावत। PTI सिंध के साबिक सदर सरदार अमीर बख्श भुट्टो से नून लीगी क़यादत का राब्ता। सियासत में मिलकर चलने पर बातचीत। नून लीग क़यादत की अमीर बख्श भुट्टो को लाहौर आने की दावत। अमीर बख्श ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस में गैर कानूनी सियासी बैठक लगाई गई। पीपल्स पार्टी की हसन मुर्तज़ा की कड़ी तनकीद। कहा नून लीग वाले लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझ लेते हैं। गवर्नर का ओहदा आईनी है, वहां कैसे सियासी जमात ने काम नहीं करना होगा। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब देना हैरान कुन है। लाडला बदल गया, बाकी सब कुछ वही है।
شاسی ہماری بولی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو انتشار کی بہت سی حدیں پار کی. لوگوں کو مارنے اور جلانے کی ترغیب دینا جمہوریت نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بننے کے پہلے دن ہی بدل گئے تھے. چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کہنا ہے اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر لیا, اب ملک کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں, اب امیدوں کو خود پورا کریں گے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں, اپنی سوچ کو اونچا رکھیں. علیم خان بولے ایک پاکستان کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. شکایات, شکوے اور تحفظات. پی ٹی آئی نے پھر الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. 24 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پھر سے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. چیف الیکشن کمشنر سے پی ٹی آئی قانونی ٹیم کی ملاقات. انٹرا پارٹی الیکشن کا تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ. آئندہ عام انتخابات سمیت اہم امور پر گفتگو. الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے بھی آگاہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی نے کہا چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دے دیا. پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینر تک پرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے. ہمیں فری اینڈ فیئر مہم کی اجازت دی جائے. پاکستان یہ کالعدم ٹی ٹی پی. وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے افغان عبوری حکومت کو آپشن دے دیا. طالبان حکومت کو کالعدم ٹی ٹی پی کا سہولت کار قرار دیا. غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کی پالیسی جاری رکھنے کا اعلان. واضح کیا پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف افغان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے. کئی مواقع پر افغان حکومت کی دہشت گردوں کی سہولت کاری کے ثبوت موجود ہیں. افغان رہنماؤں کی دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں. دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں. افغان عبوری حکومت دہشت گردی میں ملوث افراد کو ہمارے حوالے کرے. ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی دونوں ممالک کے حق میں ہے. یہ بھی کہا کہ پاکستان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں, نہ ہی ہم کسی کا دباؤ لیتے ہیں. کسی بھی ملک کا سفیر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. میں اپنے شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے. جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ کی جانب سے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے. فوجی عدالتوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے. شاہدہ کے لواحقین کا مطالبہ. کہا عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے. فوجی عدالتوں کی بندش کا فیصلہ بلوائیوں کی سہولت کار کا باعث بن سکتا ہے. فوجی عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بحال کیا جائے. فلسطین کی سرزمین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اور برطانیہ براہ راست فلسطین میں اپنی فوجیں لے آئے ہیں. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے غزہ میں اسپتالوں اور اسکولوں پر حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا جائے. اسرائیل کے سر پر خون سوار. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر ایک اور حملہ. شجاعیہ اور خان یونس پر بھی بدترین بمباری. الشفا اسپتال کے قریب بھی درجنوں میزائل ٹاقے. مزید 214 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 10,500 سے بڑھ گئی. عالمی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے طبی سامان لے جانے والے قافلوں کو بھی نشانہ بنایا. 5 ٹرکوں پر حملے کیے گئے, 2 تباہ ہو گئے. شمالی غزہ میں خوراک کی شدید قلت. کھانے کے ایک نوالے کو ترستے فلسطینیوں کی ویڈیوز نے دل دہلا دیے. غزہ سٹی میں جھڑپیں جاری. حماس نے راکٹ حملوں کی ویڈیوز جاری کر دی. یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر ایک اور ڈرون حملہ. غزہ کا تیسری بار دنیا سے رابطہ کٹ گیا. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل. اسرائیلی وزیر اعظم طاقت کے نشے میں ہوش کھو بیٹھے. سرعام قتل عام کے کھلے عام دھمکیاں. کہا غزہ کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. شہر کے اندر ایکشن ہو رہا ہے. فلسطینی شہری جنوب کو بھاگ جائیں, ہم رکنے والے نہیں.
حزب اللہ جنگ میں داخل ہوئی تو بڑی غلطی کرے گی. سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کی نیتن یاہو پر کڑی تنقید. کہا 7 اکتوبر کی ناکامی کے بعد نیتن یاہو نروس بریک ڈاؤن کی حالت میں ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. امریکہ کی غزہ پٹی پر نئے طویل مدتی قبضے کی مخالفت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی حمایت نہیں کرتے. G7 ممالک کا جنگ میں وقفے پر زور. پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید رہا ہوتے ہی پھر گرفتار. 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں عدالت نے رہائی کا حکم دیا تھا. کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے پھر پکڑ لیا گیا. بادل تو نہ برسے، عوام پر بجلی ضرور گر گئی. نیپرا نے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. اضافہ 1 ماہ کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوا. نومبر میں وصول کیا جائے گا. سوئی گیس قیمتوں میں صرف اضافہ نہیں، بے تحاشا اضافہ. گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی. اوکرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا. مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی کوئی پیشکش نہیں کی. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی تردید. ایکسپریس نیوز کے پروگرام #سیاست میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری نون لیگ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ازبیک صدر سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر گفتگو. تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی. تجارت، معیشت، سیکیورٹی، دفاع اور تعاون کے شعبوں پر بات چیت. سندھ حکومت اور ایم ڈی اے کو بحریہ ٹاؤن کراچی کو دستیاب زمین کی پیمائش کے لیے سروے کا حکم. سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کیس کی سماعت. وکیل نے موقف اپنایا. بحریہ ٹاؤن کو مارکیٹ سے زیادہ قیمت لگا کر تعصب کا نشانہ بنایا گیا. ادائیگی کے لیے تیار ہیں لیکن زمین پوری دی جائے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے. خلاف آئین فیصلہ دینا تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. سپریم کورٹ کا حکم حتمی ہو چکا. عمل درآمد ہر صورت ہونا ہے. ایسے ممکن نہیں عدالت اپنے حکم سے پیچھے ہٹ جائے. سماعت مکمل. بحریہ ٹاؤن کی عدالت میں جمع کرائی گئی رقم کی تفصیلات طلب. باغوں کا شہر آلودہ ترین شہر بن گیا. لاہور میں اسموگ نے جینا مشکل بنا دیا. شہریوں کی صحت خراب ہونے لگی. ماحولیاتی آلودگی کا انڈیکس 450 سے بھی تجاوز کر گیا. پنجاب کے 8 اضلاع میں 10 نومبر کی عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں اسموگ کے حوالے سے اگلے 4 روز بہت اہم ہیں. اسموگ سے متعلق جمعے کو سختی کریں گے. ادھر حکومت کا کاربن اخراج کرنے والی انڈسٹری پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ. دہلی میں شدید اسموگ کے باعث تمام اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان. اسکولز 18 نومبر تک بند رہیں گے. میں فلسطین ہوں، دنیا بھر میں آوازیں بلند. مختلف ممالک میں ریلیاں. نیدرلینڈز میں سینکڑوں افراد کا جنگ بندی کا مطالبہ. لندن میں ویل چیئر پر 500 شخص کی ریلی میں شرکت. دمشق کا اسپورٹس کمپلیکس اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھا. مراکش میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ. ناروے، آسٹریلیا، میکسیکو میں بھی احتجاج. متحدہ عرب امارات کا زخمیوں کے لیے اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ. فیلڈ اسپتال 100 بستروں پر مشتمل ہوگا. ٹرکش پارلیمنٹ کا منفرد احتجاج. مینیو سے مغربی کمپنیز کی اشیاء نکال دی. مغربی کنارے میں فلسطینی صدر پر جان لیوا حملہ. گولی لگنے سے محافظ جاں بحق. محمود عباس محفوظ رہے. حزب اللہ نے امریکہ کو اسرائیل کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا. کہا جنگ بندی نہ ہوئی تو اسرائیل پر حملے تیز کریں گے.
امریکی ایوان نمائندگان میں واحد فلسطینی رہنما راشدہ طلیب کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ راشدہ طلیب نے بار بار اسرائیلی بربریت کا پردہ چاک کیا۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور غزہ پر اسرائیلی بمباری پر تنقید کی گئی۔ راشدہ طلیب ایوان میں فلسطینیوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے آب دیدہ ہو گئیں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت بچوں کا غزہ مارچ۔ شارع قائدین پر بچوں نے فلسطین کے پرچم لہرائے، اپنی پاکٹ منی سے عطیہ کیا۔ امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، افغانستان میں بم پھینکنے والا امریکہ آج اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بند روڈ کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور منصوبے کا دورہ، سگیاں سے بابو صابو انٹرچینج تک کے روٹ کا معائنہ کیا۔ تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت، پروجیکٹ کی سڑکوں کو مزید کشادہ کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا، سڑکوں کے اطراف فوری تجاوزات ہٹائے جائیں۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت، ملک بھر میں آج عام تعطیل ہوگی۔ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ شاعر مشرق کے فلسفے کی پوری دنیا معترف۔ سیمی فائنل